إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز من قائل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. معزز حاضرین، دین بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ دنوں ہم نے اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منایا اور اس کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے جس کو جتنی توفیق دی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دربار میں قربانی کے جانوروں کی قربانی پیش کی اور اس کے ذریعے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظیم قربانی کی یادگار ہم نے بنائی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ کو بھی ہم نے زندہ رکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین ہماری اس قربانی کو اور دوسرے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ اور ذریعہ بنائے. آمین. میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا ہمارے درمیان خطبوں میں تقریروں میں ذکر آتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، لیکن غور کیجئے کیا ان کی زندگی میں صرف یہی قربانی اور آزمائش تھی کہ ان کو خلیل اللہ کا لقب مل گیا؟ یہ اس کے علاوہ اور بھی طریقے سے انہیں آزمایا گیا، اور بھی زندگی کے اور دوسرے مراحل ہیں جن میں دوسرے پہلوؤں سے بھی ہمارے لیے کچھ سبق اور درس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا؟ دوسرے بہت سارے انبیاء اس دنیا میں گزرے اور بہت عظیم عظیم کام ہوئے، لیکن قرآن کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، جبکہ ایک طرف اور بہت بڑی چیز ہے، ہمارے پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ لقد كانت لكم اسوة حسنہ، پوری دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب کے لیے آپ کو اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا، لیکن آپ کو، آپ کے لیے اور ہمارے لیے اسوہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے کہا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ صرف ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی، نبی کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ابراہیم کے طریقہ، ان کے منہج کو اختیار کیجیے، ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیے، ان کی ملت کو اپنائیے، ان کے منہج کو اپنائیے۔ اور یہی حکم پوری امت اسلامیہ کو بھی دیا اللہ نے کہ ابراہیم کی ملت، ان کا منہج، ان کا طریقہ، اس کو تم لوگ اپناؤ۔ کیا چیز تھی، کیا چیز تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں؟ صرف یہی ایک قربانی اور ایک یہی زندگی کا ایک پہلو کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیز تھی جس نے ان کو خلیل اللہ بنا دیا، جس نے ان کو اللہ کے ہاں یہ کہلوایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا مومن کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے، جتنا وہ مقرب اللہ ہوتا ہے، جتنا بڑا ولی وہ ہوتا ہے اللہ کا، اتنا ہی زیادہ اس دنیا میں وہ آزمایا جاتا ہے، اتنا ہی سخت آزمائش ہوتی ہے، اور یہی چیز اس کو کندن بنا دیتی ہے، اللہ کے سب سے مقرب بنا دیتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو مختلف طریقے سے آزمایا گیا، اور یہ سرٹیفکیٹ اس کے بعد بھی ملا کہ فَأَتَمَّهُنَّ کے ہر آزمائش اور ہر قربانی کے وقت وہ کامیاب ہے۔ لیکن جس چیز کو اللہ نے ان کی زندگی کے جس پہلو کو سب سے زیادہ اللہ نے اجاگر کیا ہے، آج وہی پہلو، ہم اپنے آپ کو موحد کہیں، لیکن آج وہی پہلو ہماری زندگی سے دھیرے دھیرے کمزور ہو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو قربانی عید الاضحیٰ کے دن ہم پیش کرتے ہیں، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کا گوشت ضرور کھاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو درس ہے وہ ہماری زندگی سے دھیرے دھیرے غائب، جو سبق ہے اس کے اندر سے، جو مطالبہ ہے اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا، وہ ہماری زندگیوں سے دھیرے دھیرے ہو جائے، صرف گوشت ہمیں مل جاتا ہے۔ اسی چیز کو جب سب سے مضبوط چیز ہے، اور جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا، وہ ان کی زندگی کا سب سے مضبوط پہلو۔ کون سی وہ طاقت تھی جس نے ان کو اپنے وقت کے سب سے مضبوط حکومت اور سب سے مضبوط بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا؟
کون سی وہ طاقت تھی جن کو آگ میں ڈالتے ہوئے بھی ان کے اندر خوف نہیں آیا؟ کون سی وہ طاقت تھی کہ جب کہا گیا کہ مکے میں لے جا کر اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو جو اکلوتا ہے اور بڑھاپے کا سہارا جسے بننا ہے اس کو لے جا کر مکے کے بے آب ہو گیا میدان میں اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، چھوڑ آئے اور بیوی کی طرف اڑٹ کر بھی نہیں تاکا۔ بیوی نے جب یہ کہا کہ کس کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو بیوی کے بھی توکل علی اللہ کو دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، بغیر بیوی کو دیکھے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو بیوی نے بھی کیا کہا؟ میری ماں اور بہنوں غور کرو، یہ توکل، یہ ایمان کی طاقت ہے جو ہر فتنے کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، ہر بیماری کے موقع پر ایک مسلمان کو طاقت دیتی ہے۔ کہا کہ اذن لا یضیعنا، کہتی ہیں ان کی بیوی سے کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھ کو اس وادی میں جہاں نہ آدمی ہے، نہ پتے ہیں، نہ کھانے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس جگہ اگر اللہ کا حکم ہے مجھے چھوڑ دیجئے، آپ تو چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ اذن لا یضیعنا، اس لیے کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے۔ جس نے یہ زمین بنائی اور یہ آسمان بنایا اور یہ کمزور تھا جس پیدا کیا اور اس کے کھانے کا انتظام کیا، تو اس جگہ اگر اس کا حکم ہے کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے تو چھوڑ دیجئے، وہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کون سی طاقت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کے؟ کون سی وہ طاقت تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو اللہ کے راہ میں، تو پیچھے نہیں ہٹے، بیٹے سے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ یہی حکم ہے اور یہ ہوگا۔ کون سی طاقت تھی؟ اس کو اللہ نے ہمارے نمونہ کے طور پر ذکر کیا ہے، جو آیت کریمہ میں نے سورہ ممتحنہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، زندگی میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کیوں؟ کون سی چیز ان کی زندگی کی ہے جو تم کو نمونہ، جس کو نمونہ بنا لینا چاہیے؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا، واحد تھے، اللہ کی توحید کا گن گاتے تھے، صرف اللہ پر یقین رکھتے تھے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتے تھے کہ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی پر یقین رکھنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے اپنی ضرورتیں اسی کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان سے کیا کہا؟ اِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے دروں پر اپنی پیشانی جھکاتے ہو، اس لیے ہم سے تم سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی ہے، ہم سے اور تم سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید کا کی یہی سختی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہی بنیاد تھی محبت اور دشمنی کی۔ اِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تم سے اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بری ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا بینکم العداوۃ والبغضاء، ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی تمہارے دین کو ہم نہیں مانتے، تم جو کہتے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، تم جو شرک کرتے ہو اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور یہی نہیں کہ تسلیم نہیں کرتے، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی، بغض، عداوت، دشمنی یہ لکھ دی گئی ہے، یہ لکھ دی گئی ہے۔ غور کیجئے، طاقت اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی اور سب سے بڑی اور مہذب جو قوم مانی جاتی تھی، اس قوم کے سامنے توحید کا اعلان، کون سی وہ طاقت ان کے اندر تھی، کون سا وہ ایمان ان کے اندر تھا، اللہ پر، اپنے رب پر کون سا ان کا وہ ایمان تھا؟ پوری قوم کے سامنے کہہ رہے اِنَّا بُرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے لکھی گئی۔ یہ عداوت و دشمنی کب ختم ہوگی؟ اللہ نے آگے فرمایا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ،
یہ کب ختم ہوگی عداوت دشمنی؟ جس دین کو ہم لے کر آئے ہیں، جس توحید کی ہم دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں، اس کی طرف تم آ جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان لاؤ گے تو اسی ایمان کی بنیاد پر توحید، اسی ایمان کی بنیاد پر ہماری اور تمہاری محبت قائم ہوگی، دشمنی ختم ہوگی، ورنہ دشمنی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اسوہ ہے ابراہیم کا جو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ حالات جیسے بھی ہوں، سختیاں جیسے بھی ہوں، پریشانیاں جیسے بھی ہوں، حکمراں جتنے بھی ظالم ہوں، طاغوتی طاقت جتنی بھی چھائی ہوئی ہو دنیا پر، لیکن کیا ہے، ہمارے دل میں محبت ہے تو اپنے عقیدہ توحید کی محبت ہے، تو اس عقیدہ توحید سے کو اپنانے والوں سے، یہی محبت کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے تو اس کو ہم دل سے ہرگز پسند نہیں کرتے، اس کو دل سے ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ عداوت و دشمنی کی بنیاد ہے، محبت اور دشمنی کی بنیاد ہے عقیدہ توحید، اور یہی حقیقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، جو آج مسلمانوں سے چھن چکی ہے، اور مزارات اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروندوں پر مسلمان جو ٹکا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں، یہ طاقت جو اللہ نے دی تھی توحید کے ذریعے، وہ ہم سے ختم، اور کتنا بڑا اس کے آگے اسوہ ہے۔ اپنے والد سے کہتے ہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ۔ یہ اسوہ ہے ابراہیم کا، لیکن کہتے ہیں إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ لیکن وہ بات جو انہوں نے اپنے والد سے کہی، اس میں اسوہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کیا کہا تھا؟ والد سے وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، میرے دین کو نہیں مانتے ہو، لیکن میں آپ کا بیٹا، میرا جو حق ہے وہ میں ادا کروں گا، اللہ سے تمہارے لیے استغفار کروں۔ یہ ہے ایک سچی اولاد کا اپنے باپ کے سلسلے میں، ایک سچا بیٹا جو باپ کے حق کو پہچانتا ہے، باپ کے حق کو ادا کرتا ہے۔ مشرک ہے باپ، دشمنی ہے مشرکین سے، لیکن باپ ہے، اسی لیے باپ سے وعدہ کیا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا اپنے رب کے دربار میں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ یہ میں چاہوں کہ آپ کو بخشوا دوں، یہ میں چاہوں کہ آپ کو جنت میں داخل کرا دوں، یہ میں چاہوں کہ آپ اونچے درجے پہنچ جائیں ابراہیم کے باپ ہونے کی وجہ سے، تو میں اس کا ضامن نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کے مسلمانوں کے لیے تو ابراہیم کی اسی کلمے کے اندر کتنا بڑا درس ہے۔ جن کو اولیاء بنایا گیا ہے، جن کو مزارات کے اندر زندہ سمجھ کر جن کے سامنے پیشانیاں ٹیکی جاتی ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے میرے بھائیوں، سب آپ کے سامنے ہے آج کے مسلمانوں کے معاشرے کے۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا انسان یہ کہہ رہا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی چیز کا مالک ہوں، خلیل اللہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کی مغفرت کرا دوں گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں، یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کا بیٹا ہوں تو آپ کے لیے استغفار، یہ ہو سکتا، لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ یہی طاقت تھی آگے جو اللہ نے فرمایا ہے، دعا کی ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ کہا کہ اس ساری دعوت دینے کے بعد سوچئے کیسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام تھے، اور کیسا ملک تھا شرک زدہ، ماحول پورا مشرکانہ، گھر باپ صرف یہی نہیں کہ بت پرست، بلکہ بت گڑھنے والے، بت تراش، خود گھر میں بت، اور نہ جانے کتنے گھروں میں بت بنائے جاتے تھے جن کی عبادت ہوتی۔ کیسے ماحول رہا ہوگا اندازہ کیجئے۔ اس ماحول میں توحید کا اعلان، اور توحید پر اتنی سختی، اور توحید ہی کو اپنی محبت اور دشمنی کا معیار، یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا۔
اسی لیے ابراہیم کو حنیف کہا اللہ رب العالمین نے۔ قرآن کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے وہاں ان کو حنیف کہا گیا ہے۔ حنیف کہتے کسے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں اس انسان کو جس نے اپنے مفادات، اپنی دنیا کی تمام، ایک سیدھے سے لفظ رکھ لی، دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام خواہشات سے، تمام مال و زر سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ کر کے صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اس کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے اس دنیا کا محچل، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، چاہے اس کے لیے ماں باپ کو قربان کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے وطن قربان کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے اولاد چھوڑنا پڑے، اور چاہے اس کے لیے اپنا سب کچھ، اپنی جان بھی دینا پڑے۔ ایک آدمی کے ہاں اپنی جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی پیچھے نہیں تھے، اور یہی وجہ تو تھی کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو اس کو بھی قبول کر لیا، چاہے اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا۔ اسی لیے دعا کی، پوری دعوت ایک طرف، اس کے بعد اللہ پر توکل اعتماد، یہ ہے انبیاء کی دعوت کی اصلی طاقت۔ کسی دوسرے سے نہیں مانگیں گے، اپنا حق کہیں لینے نہیں جائیں گے، اللہ رب العالمین وہ حق دینے والا ہے، وہ حق دلاتا ہے، اسی نے روزی کا انتظام کیا ہے، وہی دلاتا ہے۔ وہ اگر باقی رکھنا چاہے تو دنیا کی پوری طاقت مل کر ایک طرف کھڑی ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتی۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار تیرے اوپر ہی ہم نے اعتماد، توکل اور یقین کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان نبیوں میں سے جن کو سب سے اونچا درجہ اس زمین پر، انبیاء میں بھی سب سے اونچا درجہ جن کو دیا گیا، ان میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار صحابہ کرام نے خلیل اللہ کہا تو آپ نے منع کر دیا، کہا خلیل صرف ابراہیم، خلیل صرف ابراہیم، آپ نے اپنے لیے حبیب پسند، وہ مقام ان کو، لیکن اس کے بعد اللہ سے کتنا جڑے تھے۔ میرے بھائیو، یہی کمزوری ہے آج ہمارے درمیان، اس لیے کہ عقیدت توحید ہمارا کمزور ہے۔ ربنا علیک توکلنا، توکل، یقین و ایمان، یہی ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے ان حالات میں۔ کیوں؟ ان حالات کے لیے اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا ہے قرآن کے اندر، جو حالات خراب ہوتے ہیں تو ان حالات میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا قرآن میں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صاحب اللہ نے کہا دیا، اللہ کا یہ دین ایسا ہے کہ یہ نہیں ضروری ہے کہ حالات میں اس کو قبول کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ اس دین کو ماننے والے زیادہ ہوں، بلکہ دوسری طرف سے خطرناک ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، کہا کہ اگر اللہ کے اس دین کو قبول کرو گے، اللہ کے دین پر چلنے والے، توحید کا گن گانے والے رہو گے، تو تم کو آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، جان کے تعلق سے بھی اور مال کے تعلق سے بھی۔ ہو سکتا ہے مال کی قلت ہو جائے، ہو سکتا ہے روزی تنگ ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کم نظر آنے لگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری جانوں کو خطرہ پیدا ہو۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم کو جانوں کے تعلق سے اور مالوں کے تعلق سے دونوں طرح سے آزمایا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو پہلے اہل کتاب گزر چکے ہیں، یہود و نصارہ، اور جو تمہارے ساتھ رہنے والے مشرکین ہیں، ان سب کی طرف سے بہت ساری اذیت ناک چیزیں تم سنتے رہو گے اور دیکھتے رہو گے۔ کتنی چیزیں آتی ہیں آج ہمارے سامنے، کتنی چیزیں آتی ہیں، دین ہی پر کتنے حملے ہوتے ہیں۔ کہا کہ تم ایک طرف یہود و نصارہ ہیں اور دوسری طرف مشرکین بھی ہیں، کہا ان سب سے جو تمہارے دین کو ماننے والے نہیں ہیں، جو تمہاری توحید کے قائل ہونے والے نہیں ہیں، یہ تمام ان تمام کی طرف سے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تمہارے پر آئیں گی۔ سنو گے تم تکلیف دہ کلمات بھی، اور ایسے عمل بھی دیکھو گے ان کا جس سے تمہیں تکلیفیں ہوں گی۔
لیکن ایسے موقع پر تمہارا ہتھیار کیا ہے؟ اللہ نے آگے اس کو ذکر کیا۔ لیکن اگر ان مواقع پر، تکلیف دہ مواقع پر، ان پریشانیوں کے مواقع پر، ان دشمنی کے مواقع پر تم نے اگر صبر کیا اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسایا، کون سی چیز کہی؟ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسایا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر میرے بھائیو، جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، ورنہ اس کی کتنی مثالیں ہم آپ کو دیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب چاروں طرف سے مدینہ گھر گیا تھا اور منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ بھی الگ ہو کر بھاگ گئے تھے، مسلمانوں کو اپنی پناہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، خندقیں کھدوائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرکین مدینے کے اندر نہ داخل ہو سکے، اور اللہ رب العالمین نے خود اس کا منظر کیسے کھینچا ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْقُلُوبُ، جب آنکھیں پتھرا گئی تھی، دل گلے کو آ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس موقع پر بھی اللہ نے کیا کہا تھا؟ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، اس موقع پر بھی اللہ نے یہی کہا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا توکل، یقین، ایمان اللہ پر رہنا چاہیے۔ تم ان مشرکین سے ڈرتے ہو، ان طاقتوں سے ڈرتے ہو جو تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ان سے تم ڈر رہے ہو۔ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، جبکہ اللہ رب العالمین زیادہ حقدار اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو۔ اسی کو اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، حالات پر صبر کرو، ان کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر طاقت پیدا کرو، ان کے تئیں زندہ رہو، ان کے تئیں بیدار مغز رہو، اور اللہ کا خوف، اس پر ایمان، اس کا توکل، اس پر یقین، اپنے دلوں میں مضبوط کرو۔ اگر یہ کرتے ہو تو یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہا کہ معاملات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے تم اس کا مقابلہ کر لو۔ اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں اسوہ کے طور پر اللہ نے ذکر کیا۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرے ہی اوپر اعتماد اور توکل کیا، تجھی پر ہم یقین لائے، تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، تو ہی جو چاہے وہ ہوگا اور تو جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، یعنی ہم توحید کے قائل ہوئے ہیں، تو یہ مزارات اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی طاقتیں اور یہ دنیا کے بنائے ہوئے در، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہماری پیشانی جھکتی ہے تو تیرے آگے، ہم اگر مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں تو تیرے آگے، ہم اگر خوف اور ڈر رکھتے ہیں اپنے دلوں میں تو تیرا ہی۔ وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تو تیری طرف انابت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مانگتے ہیں، اور ہر پریشانی اور ہر دکھ کے موقع پر تیرے ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ وإلیک المصیر، اور اے پروردگار عالم، تیرے ہی طرف ہمیں لوٹ کے بھی جانا ہے۔ زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بلبلا کا پانی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پانی کا بلبلا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ابھی چل رہا ہے، ابھی آواز نکل رہی ہے، ابھی ہل رہا ہے، اگلے پل کیا ہو کسی کو معلوم نہیں۔ اس دنیا میں ہم ہیں تو تیرے ہی رحم و کرم سے، اس دنیا میں ہے تو تیرے ہی رحم و کرم سے، اور کھا رہے ہیں تو تیری نعمت کا، اور اگر یہ وقت ختم ہو گیا تو اب تیری ہی طرف لوٹ کر آئے۔ یہ پورا درس ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے سے ہمارے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہی حقیقت میں ہماری زندگی کا محاصل ہے، زندگی کا محاصل یہی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، وہ ہمارے اسلاف ہی تو تھے جنہوں نے جب کتاب و سنت کی دعوت کو قبول کیا، کہاں دور جانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کی، اپنے گھر کے اندر اپنے اسلاف کی، اپنے گھر کے اکابرین کی تاریخی کو پڑھ لی۔ کون سی طاقت انہیں ملی جب کتاب و سنت کو قبول کیا کہ ہر پریشانی کو سہتے گئے، اور صرف سہا ہی نہیں، جب اللہ نے دیا تو یہی ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے وہ قیمتی زمین بھی وقف کر دی، کس لیے؟ تاکہ یہاں کتاب و سنت کا بازار ہو گیا، تاکہ جس دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے،
تاکہ جس دعوت کو ہم نے قبول کیا ہے کتاب و سنت کی دعوت کو، یہ دعوت پھلے اور پھولے اور اللہ کا یہ دین دنیا میں پھیلے۔ ہمارے وہ اسلاف جن کو ہم بھول گئے ہیں، جن کی تاریخ کو آج ہمارے نوجوان شاید اچھی طرح جانتے بھی نہیں، کون سی چیز ان کے اندر تھی؟ یہی یقین اور یہی ایمان اور اللہ پر توکل اور اپنے دین کی مضبوطی، اس منہج کی مضبوطی، جس منہج کو انہوں نے کتاب و سنت کے جس منہج کو انہوں نے قبول کیا تھا، اور اسی کے بنانے اور اسی کو سنوارنے اور اگلی نسلوں تک اسی کو پہنچانے کے لیے انہوں نے زمینیں وقف کی، جائیدادیں دی، اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کی قربانیاں تھیں۔ آج ان قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ان کی حفاظت ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم کو صحیح معنی مسلمان بنا، کتاب و سنت کا پکا عامل بنا، رب العالمین ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رضانی فرما، رب العالمین ہمیں باعمل امت بنا، رب العالمین ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم تیرے سچے دین پر عمل کرنے والے ہیں، رب العالمین کتاب و سنت کے حامل ہمیں، رب العالمین اس دعوت کو سمجھنے اور اس منہج کو سمجھنے کی ہمیں توفیق رضانی فرما، اور اس منہج پر اور اس دعوت پر مکمل طور پر باعمل رہنے کی ہمیں توفیق رضانی فرما، رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی پریشانی سے نجات دے دے، رب العالمین جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے جو بھائی قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، رب العالمین ان کو قید و بند سے چھٹکارا عطا فرما، رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، اور جو روزگار سے ہے رب العالمین ان کو حلال رزق عطا کر، رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف اپنا تقوی پیدا کر، صحیح معنی میں ہمیں معاہد بنا دے، رب العالمین ایسا معاہد بنا کہ ہمارے دلوں میں خوف ہو تو صرف تیرا، ہم مانگے تو صرف تجھ سے، ہمارا ہاتھ پھیلے تو صرف تیرے آگے، رب العالمین ان کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، اس دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان کے ساتھ قائم رکھ، توحید عقید توحید پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو، وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔